وہ جو سیکولرزم ہے نا، اس کا دوسرا جواب یہ کہ ہم ایسا معاشرہ، ایسا ماحول پیدا کریں کہ جس میں اللہ کی محبت، انسانوں کے ساتھ اس کا تعلق یہ صحیح نظر آئے، اللہ کی طرف اپنی رغبت سے جائے، اپنی محبت سے جائے، جبر سے نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو مؤثر نتائج کو پیدا کرتی۔ یہ لبرلزم اور سیکولرزم کا دوسرا جواب ہے، ورنہ ڈاکٹر بھی ایک ہی ہے اور دوا بھی ایک ہی ہے، وہ یہ کہ بغاوت کرو۔ ہم کہتے ہیں مت بغاوت کرو، ایڈجسٹ کرو، اس کو اسی گھر میں رہنے دو، اس کو یہیں برداشت کرو۔ ذہن میں تو بہت واقعات آ رہے ہیں، دو سناتا ہوں۔ مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مفتی صاحب کے بیٹے پڑھتے تھے دیوبند میں۔ حضرت رحمۃ اللہ سناتے تھے کہ ان کی حالت ایسے ہی تھی، بس اس زمانے میں دیوبند میں رہ کے پڑھنا اور نماز اور داڑھی اور ان چیزوں کا اہتمام نہ کرنا، یہ تو ایٹم بم تھا پورا۔ اور مفتی صاحب کے بیٹے ہو کے مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور قاری طیب صاحب دارالعلوم کے محتمم مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے تھے اس نماز میں اتنی تاثیر تھی کہ مفتی صاحب نے جب یہ آیت پڑھی کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ، اور لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، تو ہچکیاں بند گئیں اور زمین پہ لیٹ گئے، تڑپنے لگے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور قاری طیب صاحب کوئی معمولی لوگ تھے، اس نماز میں اتنی تاثیر تھی، زمین پہ پاؤں مارنے لگے اور چیخیں نکل گئیں جب یہ آیت انہوں نے پڑھی۔ مفتی صاحب اتنے بڑے آدمی۔ چھوٹے بیٹے سے محبت تھی بہت، اور بیٹا بس ایسے ہی تھا۔ تو وفات سے پہلے مفتی صاحب نے، بیٹا ظاہر ہے کہ آخر والد کی محبت تھی، بیٹھا ہوا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی تسبیح اس کے ہاتھ پہ ملتے رہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا پھر اسے، اس نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد گھر میں اپنا کمرہ خالی کیا اور دارالعلوم والوں کو کہا پڑھنا چاہتا ہوں، کمرہ دے دو۔ ساری زندگی بس اسی کمرے میں اور تعلیم اور خدا کی عبادت میں گزری۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ اور مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ان جیسے دنیا سے بے رغبت لوگ کم ہی ہوں گے۔ ان کی تربیت کی تھی، ندوہ میں شیخ الحدیث تھے، ریاست ٹونک کے، کیا نام تھا ان کا، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ حدیث ان سے ہی پڑھی تھی۔ بڑا تعلق تھا انہیں اپنے اس شاگرد سے، مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ۔ مولانا عبدالرشید نعمانی ان جیسے بے رغبت ہمارے اساتذہ میں دو تین آدمی تھے بس۔ دنیا، دولت، پیسہ، چیزیں، گاڑیاں، ان کا طرز عمل اور رویہ ظاہر کرتا تھا جیسے پتہ نہیں سانپ بچھو آ گئے۔ پیسہ آیا نہیں اور ہاتھ سے نکلا نہیں، پیسہ آیا نہیں اور خدا کے راستے میں خرچ ہوا نہیں۔ ایسی بے رغبتی کہ لاکھوں آئے اور کروڑوں نکلے، اور کروڑوں آئے، اور انہوں نے کوئی دنیا نے اپنی وقعت ان کے دل میں رہنے نہیں دی تھی۔
ابن ماجہ ہم نے ان سے پڑھی، قصہ سناتے تھے. یہ قصہ فلسفے والے بھی سناتے ہیں. تو قصہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ خدا مرکز ہے علم کا بھی، اور اللہ ہی مرکز ہے اخلاق کا بھی. حکومت وقت کہتی ہے کہ قتل کرو گے پھانسی پہ چڑھا دیے جاؤ گے، اس سے نہیں ہے. قتل اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ نے منع کیا. آئین نے پاکستان پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کچھ پتہ نہیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا ہے ظالموں کی حمایت کرنے سے، اس لیے اس کو ووٹ نہیں دینا. نقطۂ نگاہ کا فرق ہے. یورپ ابھی تک اس درجے میں ہے کہ قانون گرفت کرتا ہے، لہذا اخلاقیات چاہیے. یہ تو جب قانون نہ رہے حکومت میں اور پھر بھی اخلاقیات پہ قائم رہیں، یہ پودا پھوٹنا شروع ہوا ہے سویڈن وغیرہ میں. ابھی وہاں انسانی اخلاقیات اب اس درجے میں چلے گئے ہیں کہ قانون نہ بھی رہے تو بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی پابندی تہذیب کی کرنی ہے. آہستہ آہستہ وہاں قدم جما رہی ہے اب یہ. اور جس دن یہ ہو گیا دنیا میں کہیں بھی، تو مذہب کا وجود اور خطرے میں پڑے گا، کیونکہ وہ بغیر قانون کی پابندی کے بھی انسان بن کے رہیں گے نا. تو اگر بغیر کسی مذہب کے بھی انسان بن کر رہیں گے تو کہیں گے کیا ضرورت ہے آخر 5 نمازیں پڑھ کے ہی انسان بننا ہے. یہ ہے حقیقی خطرات، حقیقی خطرہ. استاد سے پڑھنے گئے، 2 بچے تھے، دوستی ہو گئی. ایک پڑھتا رہتا تھا، دوسرا استاد سے پوچھتا رہتا تھا یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، اچھا یہ لفظ کہاں سے بنا، اچھا یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں کہ پہاڑ، تو پہاڑ کیا چیز ہوتا ہے. پڑھ لکھ کے کامیاب ہو گئے، بڑے ہو گئے. ایک کے ذہن اور طبیعت میں وہی حجت قائم رہی، پھر اس سے فلسفے میں داخلہ لے لیا، ہر بات عقل پہ پرکھتا رہا، فلسفی بن گیا، بہت بڑا فلسفی بن گیا. سورج کی دھوپ کیوں گرم کرتی ہے، سردی میں حرارت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، پانی نیچے ہی کی طرف کیوں بہتا ہے. وہ جو دوسرا تھا وہ اللہ کو یاد کرتا رہا، یہ بھی ترقی کرتا رہا، وہ بھی ترقی کرتا رہا. اس دوسرے صوفی نے ایک دن اپنے مرشد سے پوچھا کہ حضرت اسم اللہ کا نام لیتے لیتے عرصہ ہو گیا، اب انہوں نے کہا اب یہاں سے شروع کرو مراقبہ، اور اسم سے مسمى اور نام سے ذات کی طرف ترقی کرو اور چلو. پھر وہ کرتا رہا. پھر اس سے پوچھا حضرت یہ کیا چیز ہے، انہوں نے کہا پہلے تم سیر اللہ کے درجے میں تھے، نام لے کے اللہ کی طرف چل رہے تھے، اب سیر فی اللہ ہے، اب اللہ کی ذات پہ بات ہے. یہ بیچارہ ان عقل کی چیزوں میں رہا، خدا کی نشانیوں پہ غور کرتا رہا. پھر اس نے کہا کہ میں نے اللہ کو پایا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کی نشانی ہیں. تو اس نے کہا مرشد کوئی ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس سیر فی اللہ کے بعد اب کہیں دیکھ سکوں کہ جس کی یاد میں گرمی کے اتنے شدید روزے رکھے اور سردیوں کی طویل راتیں اس کے سامنے عبادت میں گزری، آخر وہ ہے کہاں، کہیں نظر تو آئے. یہ خوش تھا کہ اس نے خدا کو پا لیا ہے، بیچارہ پریشان تھا کہ اللہ کی نظر تو آئے، مر گئے دونوں.
قبر میں پہنچے، وہ برزخ کے عالم میں تلاش کرتا رہا کہ خدا کہاں ہے جس کے لیے اتنی محنت کی، اور یہ خوش ہوتا رہا کہ دیکھو ایک نئی دنیا ملی ہے، اس کی جستجو ہے۔ ایک دن قیامت آ گئی۔ بچوں کو بھی کہانیاں سناتا ہوں، یہ کہانیاں آپ سن۔ قیامت آئی، سورج اپنی گرمی سے جل اٹھا، زمین میں بھونچال آ گیا، پہاڑ روئی کی طرح دھنکے گئے، اور سیارے ٹکرا رہے ہیں، اور شور شرابہ ہے۔ دونوں اٹھ بیٹھے۔ اس نے کہا چلو ہے اٹھ، قیامت آ گئی ہے۔ وہ صوفی قبر کے کونے میں چپ کر کے بیٹھا دیکھتا رہا۔ اس نے کہا اٹھنا، قیامت آ گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا قیامت آ گئی، چل۔ چلے گئے۔ فلسفی بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا کیا دن آیا ہے، آج مظلوموں کو ان کا حق ملے گا اور ظالموں کی سرزنش ہوگی۔ صوفی پریشان کہ میرا کیا حساب ہوگا، اور وہ کدھر ہے جس کے لیے ساری زندگی کے آسائش اور آرام کو تج دی ہے۔ اور فلسفی خوش کہ قیامت آ گئی، جنت کا پروانہ دونوں کو مل گیا، دونوں بڑی خوشی خوشی جنت جا رہے تھے۔ اس سے کہا تو خوش نہیں ہے؟ اس نے کہا کیا خوشی ہے؟ اس نے کہا قیامت آ گئی، جنت مل گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فرشتے ملے، فرشتوں نے کہا آؤ بھئی، یہ ایک دودھ کی نہر ہے اور ایک پانی ہے صاف شفاف، ایسا پانی دنیا میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ شراب کی بھی نہر ہے، اور شراب میں مستی ہے، نشہ نہیں، پیو۔ وہ بڑا خوش ہوا فلسفی، اور اس نے ساری لذتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کا صوفی تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا قیامت نہیں آئی نا، قیامت آنے دے پھر کچھ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا قیامت نہیں آئی تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ قیامت آ گئی۔ تو اس نے مڑ کے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ جنت ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا اللہ کی زیارت ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں چلو، تمہیں بارگاہ الہی میں لے چلتے۔ وہ چیخا اور اس نے کہا ارے فلسفی، میری قیامت تو اب آئی، وہ تمہاری قیامت تھی، میری قیامت کا لمحہ تو اب آ رہا ہے، جب ملاقات ہوگی اور جب رویت ہوگی۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق۔ مومن کی قیامت بیتتی ہے جب اللہ کا دیدار، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے حضور میں حاضری، اس کی ذات کا یقین، اس کی عنایات، اس کی مہربانیاں، اور اس کے غیر محدود حقیقی نور، اور اس وقت کی عبادت، وہ مومن کی قیامت۔